سفر کیا، ہاں اتنا خرچہ کیا، اور جو کام کرنے کا تھا، جو اہم تھا فریضہ، اس کی پرواہ نہ کی۔ آج کل صاحب نظر لوگ فرماتے ہیں چند چیزیں ہیں یہ جو ہمارے حالات ہو گئے نا، بے برکتی ہو گئی، بے سکونی ہو گئی، بہت سی روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، آپس میں وہ جذبہ اتحاد، جگانگت، اخوت، میاں بیوی کا پیار نہیں، بھائی بھائی کا پیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے سے پیار نہیں کرتا، کئی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ غفلت ہے، ہمارے اوپر غفلت بڑی طاری ہو گئی ہے۔ ہمارے جو اکابر تھے نا وہ غافل نہیں تھے، وہ شریعت کے پابند تھے۔ اٹھنا کب ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور رزق حلال کے لیے کب نکلنا ہے، کون سا وقت، قرآن کی تلاوت کا کون سا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، وہ غافل نہیں تھے۔ اگر بیوی غفلت کرے گی گھر کے اندر تو میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا یا نہیں؟ جس کی فیکٹری کے اندر اگر کوئی ملازمت ہے وہ غفلت کرے گا، فیکٹری کا مالک اس پر ناراض ہوگا۔ تو غفلت، اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچا لے۔ نمبر 2، دوسری خرابی ہے غصہ۔ کیا بھائی؟ غصہ۔ یہ غصہ جو زیادہ آتا ہے، بے وقت آتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ٹینشن، اور پھر اندر وہ شوگر والا سلسلہ، کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خوش وقت وہ ہے غصہ دیر سے آئے اور جلدی، غصہ تو ہے نا ہر انسان میں، اور پہلوان بھی اس کو کہتے ہیں غصے کے وقت اول پھول نہ بکے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اسے پہلوان کہتے ہیں۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا، غصہ ہے درود شریف پڑھ لو، غصہ آ گیا ذرا بیوی پر غصہ، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، پانی پی لو، درود شریف پڑھ لو، کھڑے ہو تو ذرا لیٹ جاؤ، کیونکہ غصے کی وجہ سے عقل پہ کیا آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ انسان یہاں تک کہ گھر اڑ جڑ جاتے ہیں، اولاد متنفر ہو جاتی ہے۔ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا ہے غرور، یہ بھی غین سے، غصہ بھی غین سے اور غفلت بھی غین سے۔ پہلا حرف غین ہے نا۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو۔ ہاں جی، عہدے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے، متکبر ہے۔ کوئی غریب سلام کریں تو سیدھے منہ سے جواب ہی نہیں دیتا، اگر کوئی سلام کرے تو صحیح رخ اس کی طرف نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر ہے۔ تو غرور کا سر نیچا، پراؤڈ ہے دا فال، غرور کا سر نیچا، تکبر عزازیل را خوار کرد۔ شیطان نے کتنا علم والا تھا، تکبر کیا، بے ادب بنا، 6 لاکھ سال کی عبادت اس کی مردود ہو گئی تکبر کی وجہ سے۔ علم ہو اور تکبر ہو تو یہ زیادہ خسارے میں ہے۔ اس کی نسبت علم تھوڑا ہے، اس میں عاجزی ہے، نیاز مندی ہے۔ والدین کے آگے عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ جس استاد سے علم سیکھ رہا ہے، بزرگ ہیں، بڑا بھائی ہے، دوست ہیں، تکبر سے اللہ بچائے۔ غرور جس کو کہتے ہیں، غرور۔ نمبر 4، غلو کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی تعریف کے اندر ایسے ہو چھٹان کے برابر اس کو من بنا کے پیش کر دو، یہ ہے غلو، مبالغہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی بچائے۔ آج کل کے جو حالات ہیں نا، اتنی تعریف کے کلمات، اتنے، بلکہ فاسق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سٹیجوں پر، کوئی محافل دینی ہوتی ہیں، فاسق، وہ نماز بھی پوری نہیں پڑھتے، مولوی صاحب کو 100 روپیہ 500 دے دیا، جی عاشق رسول ہے، جی یہ دیوانہ رسول ہے، پروانہ رسول ہے، اور اس کو تو سنت رسول ہی نصیب نہیں ہے، اسے تو 5 وقت کی نماز ہی نصیب نہیں ہے، یہ عاشق رسول کیسے بن گیا؟ خدا کا عرش کانپتا ہے۔ اے تعریف کرنے والا، تو کس بیانی کر رہا ہے؟ اگر تعریف کرنی ہے پیٹھ پیچھے کرو، تعریف منہ پہ اگر کرو گے مبالغہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ پھر اس کی بھی 2 مفہوم لکھے ہیں محدثین نے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے۔ اور 5ویں بات ہے بھائی غل، یہ بھی غین سے ہے۔ غل عربی زبان میں غل کہتے ہیں کینے کو، اندر کینہ، اندر بغض ہے، اناد ہے، اندر بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو دیکھا حسد پیدا ہو گیا، کھوٹ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اے میرا پیارا بیٹا انیس، پیارے بیٹے،
رات کو سویا کر کسی کے بارے میں دل میں غصہ، کوئی کینہ، یہ مجھ نبی کی سنت ہے۔